کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان دونوں آیتوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے علماء کا مقام اور مرتبہ اس عنوان سے کچھ باتیں رکھنے کی سعادت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فتنہ برپا ہے ہم سب کو اللہ رب العالمین اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بولنے کا گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت جو یہ ہفتہ واری پروگرام، یعنی ہر ہفتہ بعد نماز عشاء رات کے تقریباً 9:15 ساڑھے 9 بجے سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں علماء کے مقام اور مرتبے پر بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر خود سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بعدہ جو یہاں کے منتظمین ہیں اور یہاں کے جو معاونین اور محسنین ہیں ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس موضوع پر کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو اس ٹھنڈ اور سرد رات میں اپنا وقت نکال کر کے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کے اس بیٹھنے کو سننے کو آخرت میں نجات اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جب تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے،
تو تمہیں جاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے وسائل عطا فرمائے. وہ کیا وسائل ہیں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے. وَالْأَبْصَارَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی. اللہ رب العالمین نے وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے دل بنایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ان کے ذریعے سے تم نفع نقصان کی چیزوں کو سنو، دیکھو، دل میں محسوس کرو کہ تمہارے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ہیں، کیا چیزیں نقصان دہ ہیں. اور جب یہ تمیز تمہارے اندر آ جائے لعلکم تشکرون، تو یہ چیزیں، یہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو ہمیں اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ کان بھی دیا ہے، آنکھیں بھی دی ہے اور دل بھی دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نضر اللہ امرأ سمع منی حدیثا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، فحفظھا، اسے یاد کر لیا. اور یہ یاد کرنا دل سے ہوتا ہے، یاد کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جو آدمی علم سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، دل میں محفوظ رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف محفوظ نہیں بلکہ پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بشارت عطا فرمائی ہے کہ اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے. تو اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں جو عطا کی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ، کان اور دل، یہ سب قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. اس کا آپ نے استعمال کیسے کیا ہے؟ آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہے؟ کانوں سے کیا سنا ہے؟ قرآن کی آیتیں سنی ہے یا صرف گانا سننے میں نکال دیا ہے؟ صرف فلم بینی کے اندر اپنی آنکھوں کو لگا رکھا ہے؟ والفؤاد، دل میں کیا یاد رکھا ہے؟ قرآن کا کچھ حصہ ہے دل کے اندر، حدیث کا کچھ حصہ ہے دل کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات اور ان کی تعلیمات کا کچھ حصہ ہے دل کے اندر، یا بالکل ویران دل لے کر کے حاضر ہوئے ہو؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھے جائیں گے. ہر چیز کا سوال کرے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا. کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، دل کا استعمال کس انداز سے ہوا ہے، اللہ رب العالمین پوچھے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ 3 چیزیں جب نعمت ہیں تو نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا. جب یہ نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ رب العالمین البتہ ضرور با ضرور اس دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ یہ بھی پوچھے گا تم کو علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ تم کو عمر دیا تھا اس عمر کو تم نے کہاں گزارا. اللہ یہ بھی پوچھے گا تم کو جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا. تو تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین پوچھے گا. اور اس میں خصوصیت کے ساتھ جو ذکر ہے ہمارے جسمانی اعضاء کا، ان اعضاء میں آنکھ ہے، کان ہے اور دل ہے. یہی 3 چیزیں ہمیں صحیح اور غلط کی طرف لے جاتی ہیں. یہی چیزیں ہیں جو ہمیں علم حاصل کرنے میں معاون اور مددگار بھی بنتی ہیں. انسان کے پاس دل، آنکھ، کان تینوں نہ رہے تو پھر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے وہ، پھر بھی الحمدللہ قرآن مجید کے حافظ ہیں وہ. کیوں؟ کیونکہ کان ہے، دل ہے. کتنے ایسے بھائی ہیں جو بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، اشاروں سے. ابھی جدہ وغیرہ کے اندر نیا سینٹر قائم ہوا ہے بہروں کے لیے، حفظ قرآن کا. اشاروں سے قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں، دل سے ہی سالم ہے.
اگر یہ تینوں چیزیں خراب ہو گئی تو پھر آپ علم سے محروم ہو جائیں گے، جو سب سے بڑی دولت ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے دیگر انبیاء نے بہت ساری دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دیگر دعائیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام کی دعا، ایوب علیہ السلام کی دعا، دیگر انبیاء اکرام کی دعائیں ہیں، الگ الگ چیزوں کے لیے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا اولاد کے سلسلے میں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دعا مانگی ہے، قرآن میں نبی کی کسی دعا کا تذکرہ ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ لفظ اقرا ہی ہے، علم سے ہی متعلق ہے، تم پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ میرے بھائیوں، علم کی اہمیت سے ہر کوئی واقف ہے، بس اتنا سمجھ جائیے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والا اور بنا علم والا یہ برابر ہو سکتے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ علم والا اور بنا علم والا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اضافے کی دعا مانگنے کی۔ اگر مانگا بھی آپ نے تو کون سی چیز مانگا ہے؟ وہ چیز جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، وہ چیز مانگا ہے کہ جس کے اندر جتنا آدمی بڑھتا جائے اتنا ہی اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری، خشوع، خضوع اور اس کے مقام کی بلندی، یہ سب چیزیں ہوتی چلی جائیں گی۔ جتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا اتنا تقوی بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے پھلدار شاخ ہو تو لچکتی ضرور ہے، جس شاخ کے اندر پھل آ جائے اس کی ٹہنیاں جھکی رہتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ جن کے پاس علم ہے وہ متواضع، خاکسار، ملنسار، اچھے اخلاق والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، نبی بننے سے پہلے بھی آپ صادق اور امین تھے، اور نبی بننے کے بعد تو اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ سب علم کی دین تھی۔ جب آپ کے اندر علم آ گیا تو آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے سورہ علم نشرح کے اندر ارشاد فرمایا ہے علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ مکہ کے اندر ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، دوسرے بڑے بڑے سردار موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام میں سب سے ممتاز شخصیت بن گئے، سب کا مطمح نظر بن گئے۔ ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سننا چاہتا تھا، مگر جہالت کی جو انتہا تھی، یہ جہالت آڑے آ رہی تھی۔ پھر بھی آپ دیکھیں، سیرت پڑھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چپکے چپکے رات کی تنہائی میں خانہ کعبہ کے اندر قرآن سننے کے لیے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب وہی موجود ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دن میں دشمنی رکھتے تھے، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں جو تلاوت ہوتی، قرآن کی جو تلاوت ہوتی، اس تلاوت کو سننے کے لیے سب چوری چپکے حاضر ہوا کرتے تھے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ اللہ نے اعلان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین تم میں سے اس شخص کے جو ایمان والا ہو اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین تم میں سے اس شخص کے جو علم والا ہو اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ گویا ایمان والے اور علم والے کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کتنا ماج کر کے ایمان کی بلندی اور
اس کی چوٹی تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم کتنا مشائخ کرام علماء اعظام جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں ان سے علم حاصل کر کے ہمارا درجہ اور اپنا منصب اور عہدہ یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنا معیار ہم کتنا بلند کرنا چاہتے ہیں. جتنا آپ علم حاصل کریں اتنی بلندی آپ کو ملتی چلی جائے گی. یہ اللہ کا اعلان ہے. اور اگر میں گرامر میں جاؤں، عربی میں اگر گرامر کے اندر میں جاؤں تو یہ جو درجات کا لفظ ہے یہ درجات جو ہے جمع مؤنث سالم اور یہ نکرہ استعمال کیا گیا ہے. نکرہ یعنی کامن ناؤن جسے کہا جاتا ہے، نکرہ استعمال کیا گیا اور کامن ناؤن بالکل عموم کا فائدہ دیتا ہے. عربی میں النکرہ تفید العموم، یہاں کوئی کنڈیشن یا قید اور حد بندی نہیں ہے کہ اتنے میں آپ سمٹ کر رہ جائیں گے، نہیں. درجات جتنا بلند کرنا چاہیں آپ علم حاصل کر کے. ایک ایک حدیث کے پیچھے علماء کرام اپنی زندگیاں لگا دیے ہیں. ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام مہینوں کا سفر کیے صرف ایک حدیث کے واسطے، صرف ایک حدیث کے واسطے. اپنی سند کو بلند کرنے کے لیے کہ یہ حدیث کا جاننے والا شخص جب دنیا کے اندر موجود ہے تو میں واسطے سے کیوں سنوں. گھوڑا نکالا، ملک شام سفر کر گئے، گھوڑا نکالا، مدینہ سے مصر چلے گئے، 40 دن تک سفر میں رہے محض اس وجہ سے کہ وہ حدیث ان کے پاس موجود ہے. ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، دوسرے نے واسطے سے سنا ہے، یہ واسطہ ختم کرنے کے لیے. تو اپنے درجے کو آپ جتنا بلند کرنا چاہیں، اپنی سند کو جتنی بلند کرنا چاہیں وہ آپ کے اوپر ہے. جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. جو جتنی محنت کرے گا اتنے اس کے درجات بلند ہوں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے. اور من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ بھی علماء کرام سے جڑے ہوتے ہیں انہیں کتنا فائدہ ملتا ہے وہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں. ہم نے اپنے مشائخ اعظام سے جو علم حاصل کیا ہے، کتابوں میں وہ علم ہم نے ابھی تک نہیں پایا، یعنی وہ باتیں ہماری نظروں کے سامنے سے کتابوں میں نہیں گزری ہیں جو ان کی زبان سے ان کانوں نے سن لیا ہے. آپ جمعہ کے خطبات سنتے ہیں مختلف مساجد کے اندر، صبح و شام کے دروس میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں. ہر مسجد کے اندر الحمدللہ شہر حیدرآباد کی جو اہل حدیث مساجد ہیں ان کے اندر صبح میں قرآن مجید کا درس تفسیر ہوتا ہے، درس تفسیر، اور شام میں درس حدیث، چاہے عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد. ہمارے عوام، ہمارے مصلی الحمدللہ اس میں پابندی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جو لوگ بیٹھتے ہیں پابندی کے ساتھ وہ اس فائدے کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ انہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ اٹھ کر کے بھاگ لیتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں، محروم رہتے ہیں. چھوٹی سی حدیث، اس میں بہت سارے مسائل. تو کہنا یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے علم والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ تم میں بلند درجات والے وہ ہیں جو علم والے ہیں، بلند درجات والے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. تو ایمان اور علم ایمان سے پہلے. علم کیا ہے؟ ایمان سے پہلے. آپ نے جب جان لیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر ایمان لے آئیے. اب آپ نے جب جان لیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اب اس پر ایمان لے آئیے. اسی لیے ہے باب القولی، باب العلم قبل القول والعمل. یہ بات کہنے اور عمل کرنے سے پہلے انسان کو علم سیکھنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اور اللہ رب العالمین نے اہل علم کی، علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنی گواہی کے ساتھ دوسرے نمبر پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے. لا الہ الا ہوا والملائکہ، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر جانتے ہیں کس کو رکھا اللہ تعالیٰ نے؟
जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया हमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। उलमाए किराम व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरे नंबर पर अपनी गवाही के साथ, फरिश्तों की गवाही के साथ, तौहीद की गवाही में अहले इल्म को शामिल किया है, उलमाए किराम को शामिल किया है। ये मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए किराम का मकाम और मर्तबा बयान फरमाते हुए कहा, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब उलमा अंबिया के वारिस हैं। आप डिग्री ले लिए, बगैर अमल के चल रहे हैं, आप कह रहे हम अंबिया के वारिस हैं। मेरे भाइयों, यहाँ ये मुगालता दूर कर लेना चाहिए, ये शुबह अपने जहनों से निकाल देना चाहिए। आलिम वही है जो अमल वाला हो। आलिम वही है जिसके अमल से झलके कि हाँ इसने कहीं सनद हासिल की है, ये कुछ हदीस सुना है, कहीं से इस आयत पर इसने अमल किया है, तभी। इसीलिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि पूरे कुरान मजीद के अंदर जहां जहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तारीफ की है तो वो उसके इल्म की बिना पर की है। और पूरे कुरान मजीद के अंदर जहां जहां भी इंसान की मदम्मत की गई है, उसे डांटा फटकारा गया है, तो उसकी जहालत की वजह से। और ये भी अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस आदमी को देखो कि वो किसी काम से बच रहा है, यानी गुनाहों से, और नेकी की तरफ जा रहा है, तो समझ लेना कि उसके पास इल्म है, तभी वो उस गुनाह से बच रहा है, उस काम से बच रहा है। आप देखें कि वो अपनी इबादत में खुशू खुजू इख्तियार कर रहा है, हलाल चीजों को ही मुआमलात में अपना रहा है, हराम चीजों से बच रहा है। ये बचाने वाली चीज कौन सी है? इल्म है। इल्म हमें सही और गलत के दरमियान तमीज करती है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, जिसके पास इल्म आ जाता है वो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला होता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा होते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने तो ये फरमा दिया, क्या जिनके पास इल्म नहीं है या जो आलिम नहीं है, गैर आलिम के अल्लाह से नहीं डरते? गैर आलिम के पास अल्लाह का डर नहीं होता है क्या? नहीं, गैर आलिम के पास भी अल्लाह ताला का डर है, लेकिन उसके डर में और आलिम के डर में दोनों में फर्क। ये उस गुनाह की सख्ती, उसकी वईदें और उसकी खतरनाकियों को बहुत अच्छी तरह से समझ कर डरता है। और वो आदमी सिर्फ ये समझता है कि हाँ ये गुनाह का काम है, अल्लाह इससे नाराज होगा, बस ये समझ के डर रहा है। तो दोनों के डरने में फर्क है, वरना डरते दोनों हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सबसे ज्यादा खौफ खाने वाले अल्लाह के बंदों में उलमाए किराम हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर उलमा का मकाम और बयान फरमाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसूल इल्म के या इल्म में ज़्यादती के लिए खुद अल्लाह ताला से दुआ भी की है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये तमाम बातें बता रही हैं कि इल्म का अपना मकाम और मर्तबा है, उसकी अहमियत है, और साहिब इल्म का भी अपना मकाम और मर्तबा है और उसकी अहमियत है। लिहाजा आज तारीख शाहिद है कि दुश्मनाने इस्लाम को मिटाने के लिए नए नए हरबे और साजिशें इख्तियार कर रहे हैं। और एक दो नहीं, कई हरबों को उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। कभी वो कुरान और हदीस की खिदमत के नाम पर कुरान और हदीस के अंदर दखल अंदाजी देते हैं, कभी वो मुसलमानों के या इस्लाम के मफाद में मुसलमानों का चोला पहन करके मुसलमानों के दरमियान दाखिल होते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं उन्हें। वो कहते हैं कि इस्लाम के फायदे में हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह से कभी मुसलमानों के तालीमी निज़ाम पर वो एतराज़ करते हैं कि जो इस्लाम की तालीम है, कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस,
ارے سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، یہ سب ساری چیزیں، انجینئرنگ، ڈاکٹری، یہ سب پڑھو، یہ کیا دقیانوسی اور پرانی تعلیم حاصل کیے ہو؟ قال رسول اللہ، قال اللہ تعالی، یہ سب کیا ہے؟ اس لیے اگر ترقی کرنا ہے، چاند پر کمندے باندھنا ہے یا چاند پر جو ہے اپنا ڈیرا ڈالنا ہے، تو پھر جدید تعلیم کی طرف آؤ۔ کیا قرآن نے منع کیا ہے جدید تعلیم حاصل نہ کرو؟ قرآن نے یا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جانکار اور نالج والا بنانے کے لیے جتنا اہتمام کیا ہے اتنا کسی دھرم نے اہتمام نہیں کیا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی آئے تھے غزوہ بدر میں، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کام لیا؟ ایک کام تو یہ لیا کہ جو زبان، جو ہنر تمہارے پاس ہے ہمارے مسلمانوں کو سکھا دو گے، جو لینگویج تمہیں آتی ہے وہ لینگویج ہمارے مسلمانوں کو سکھاؤ گے۔ مکہ میں رہتے ہوئے دار ارقم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا کہ جو مسلمان لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کے تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ دار ارقم میں جو سب سے پہلا مدرسہ ہے سمجھ لیجئے اسلام کا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے لکھنے کا انتظام فرمایا۔ اور قرآن نے صرف اقرا نہیں کہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی استعمال ہے، لکھنے کا بھی مسئلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے، اگر الرحمن الرحیم کو ہم مان ہی لیں تو ہماری اور آپ کی تو لڑائی ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے لکھو بسمک اللہم۔ اللہ کے رسول نے کہا علی بسمک اللہم لکھ دو، الرحمن الرحیم کو مٹا دو۔ انہوں نے کاٹ دیا۔ پھر دوسری درخواست آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھیے اس پر کہ یہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے یہ عہد نامہ لکھا جا رہا ہے۔ پھر اعتراض کر دیا، کہا کہ اگر آپ کو ہم رسول اللہ مان ہی لیتے تو ہماری اور آپ کی لڑائی ہی کیا رہتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی مٹا دو اس کو بھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے اندر یہ جسارت نہیں ہے کہ میں یہ رسول اللہ، لفظ رسول اللہ مٹا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی اقرا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم کا آغاز کیا ہے۔ جب فرشتہ آیا تھا تو آپ کو دبایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری۔ فرشتے نے جب کہا پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ 3 مرتبہ فرشتے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اور اس کے بعد فرشتے نے زور سے دبایا سینے سے لگا کر کے، اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں لکھنے اور پڑھنے دونوں چیزوں پر زور دیا ہے اسلام نے، دونوں چیزوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اور آج دیکھیے آپ عربی رسم الخط آپ دیکھیں، اشعش کریں گے، آپ اشعش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں تعلیم کا انتظام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو صفہ چبوترا جو مسجد نبوی سے متصل تھا وہاں مدرسہ قائم کیا، وہاں اصحاب صفہ پڑھا کرتے تھے۔ وہیں کے فارغ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مفتی کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ وہی کے فارغ حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے۔ تو عالم وہ ہو جو عمل والا ہو، عالم وہ ہو جو اپنے علم کا فائدہ خود بھی اٹھائے اور دوسروں کو بھی اس سے مستفید فرمائے، اس عالم کی اللہ رب العالمین بڑی قدر فرماتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو علم حاصل کرنے کے لیے، آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس وقت سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نے آپ کو گھیر لیا ہے۔
اللہ کے فرشتے آپ پر بچھائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی دین دنیا کی یا سیاست کی باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اللہ کی رحمت میں ہیں، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپے ہوئے ہے، فرشتے اپنا پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ علم حدیث سیکھنے والا، قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر سیکھنے والا، سننے والا، اس کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر سمندر میں دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں اپنی سوراخوں میں دعائیں کرتی ہیں۔ من فی السماوات و من فی الارض، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے، خشکی کی ہو یا اسی طرح سے بحری ہو بری ہو، ہر طرح کی مخلوق، ایسے لوگوں کے لیے جو علم دین حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے کہ وہ دعا کریں ان کے لیے، انہی کی دعاؤں کی بدولت تب جا کر کے ایک عالم پیدا ہوتا ہے۔ ان کی دعاؤں کے لیے ساری مخلوق ان کے حق میں دعا کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بڑی ہر مخلوق کو اللہ رب العالمین نے لگا دیا ہے۔ یہ ہے علم کی فضیلت، اور جو اس علم کو حاصل کر لے، ظاہر سی بات ہے اس کا مقام اور مرتبہ، اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم اگر حاصل کرو تو تم پیچھے ہی رہ جاؤ گے۔ آج دیکھو تم مسلمانوں کی نوکریاں کتنی ہیں، تم لوگ کتنے لوگ گورنر ہیں، ہم گورنمنٹ کے بھروسے پہ تھوڑی جی رہے ہیں۔ ہمارا خالق جو ہے تمام کی گورنری جہاں سے چلتی ہے، ہم اس سے مانتے ہیں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جس نے اعلان کیا ہے واللہ خیر الرازقین، ہمیں اس کے ہاں نوکری چاہیے، اس سے ہم روزی کا سوال کرتے ہیں، جہاں سے روزی آتی ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزیاں آسمان سے آتی ہیں، زمین سے نہیں آتی ہوتی ہیں۔ تو ہم اس چکر میں نہیں ہیں کہ یہ پڑھ لیں گے وہ پڑھ لیں گے تو ہمیں نوکری ملے گی، ہم اس چکر میں رہتے ہیں، ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا دین خراب نہ ہونے پائے، ہمارا عقیدہ سلامت رہے، ہمارا عمل سلامت رہے، ہم اس چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ورنہ فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزار رہے ہیں لوگ، اور کوٹھی محلوں میں بھی زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ ایک دن سب کو کندھے پر ہی سوار ہو کر کے اسی زمین کی مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو اور چاہے وہ فقیر خانہ بدوش اسٹیشنوں پر فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنے والے، روڈ کے کنارے کچرا چننے والے لوگ ہوں، سب کو اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ فرق اتنا ہونا چاہیے کہ رب کو پہچاننے والا علم حاصل کر لو، اس علم سے کوئی فائدہ، جس علم سے تم اپنے رب کو نہ پہچان سکو، اس علم کی ڈگریاں لے کے کیا فائدہ ہے؟ جس سے حلال اور حرام کی تمیز نہ آ سکے، اس علم کی ڈگریاں لے کے کیا فائدہ ہے؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا علم جو ہے پرانا علم ہے، ہمارا نصاب تعلیم اپنے مدرسوں میں داخل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ورنہ تم پیچھے ہی رہ جاؤ گے۔ اس طرح کی سازش کر کے لوگ جو ہے علماء سے عوام کو دور کرتے، ذہن بناتے ہیں اس طرح سے لوگ۔ اور یہ ساری چیزیں کی علماء کرام وہی پرانی باتیں، مسئلہ اٹھایا رفع الیدین کا، مسئلہ اٹھایا جو ہے آمین بالجہر کا، اس سے زیادہ اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اس سازش کا شکار جو لوگ سازش کرنے والے ہیں، اس سازش کے کرنے والے غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان اس کا شکار ہو کر کے اور معاشرے میں پھیلتا ہے تو ایسا زلزلہ اور بھونچال برپا کرتا ہے کہ لوگوں کے کانوں کے اندر جو رس گھولتا ہے اور اس سازش کو، اس نفرت کی باتوں کو پھیلا کر کے کہ کیا ہے خالی مسلح پر بیٹھے، بس یہی جب دیکھو تو توحید، جب دیکھو تب توحید، جب دیکھو تم منہج سلف، آمین بالجہر رفع الیدین، یہی ساری باتیں۔ ارے اکنامک کی باتیں کرو، ہوا میں اڑنے کی باتیں کرو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں کرو، یہ کیا ہے؟ علماء کا صرف یہی کام رہ گیا ہے اور کوئی چیز نے دنیا میں اس کے علاوہ کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ لکل فن رجال، ہر فیلڈ کا ایک آدمی ہوتا ہے، ہر فیلڈ کا ایک آدمی۔ اسلام نے
اسلام نے آپ کو اگر کہیں روک لگایا ہو ترقی کرنے سے تو کوئی آیت بتائیے کہ اسلام نے آپ کو روکا ہے؟ اللہ نے خود کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، کتنا تلاش سکتے ہو تمہارے اوپر ہے۔ پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں تمہارے کان کے اندر گونجے، فوراً تم مسجد کو حاضر ہو جاؤ، نماز سے فارغ ہو پھر چلے جاؤ۔ تم کس نے منع فرمایا ہے تمہیں؟ کس نے روکا ہے ترقی کرنے سے؟ اسلام تو فقیری، بھیک مانگنے، ان سب چیزوں سے تو کوسوں دور رکھنا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کو، لیکن جب لوگ قصوروار ہو جائیں، غلطی کرنے پر آ جائیں تو پھر اس میں اسلام کو دوش نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس کے نظام تعلیم کو دوش اور مجرم قرار دینا چاہیے۔ تو غلطی اسلام میں نہیں ہے اور نہ ہی علماء کرام میں ہے، غلطی ہمارے سوچ میں ہے۔ ہماری ذہنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ بدلو سوچ، بدلو زندگی۔ آپ اپنی سوچ بدل لیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اور یہ جو منافرت کی باتیں پھیلائی جا رہی ہے، یہ دشمنان اسلام، ان کا تعلق چاہے مسلمانوں سے ہو یا پرانے مسلم خاندانوں سے ہو، یا ان کا تعلق غیر مسلموں سے ہو، یا اسی طرح سے غیر مسلموں میں جو بھی ان کے پرانے ہو ان سے کسی کا تعلق ہو، جو بھی ہو، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں قریب قریب سب کی نظر آتی، یکساں نظر آتی ہے ساری باتیں سازش والی۔ لیکن مختصراً اگر کہا جائے تو یہ ہوگا کہ عوام نے ان سازشوں کا عوام شکار ہو کر کے آج علماء کرام کو بالکل ناکارہ تصور کرتی، ناعاقبت اندیش سمجھتی ہے انہیں، حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کرام کو جہنمی قرار دیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو برے برے القاب سے انہیں نوازتے ہیں، یہ ملے ہیں، ملانے ہیں، نہ جانے کون کون سے القاب سے نوازتے ہیں۔ جبکہ ابھی آپ نے فضیلت سنی، ابھی آپ نے فضیلت سنا ہے کہ علماء کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، قرآن نے بیان فرما دیا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ ساری چیزوں کے ہم شکار ہو رہے ہیں تو پھر ہم سے بڑا محروم کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ فضیلتیں جو علماء کرام کے بارے میں حدیث کے اندر آتی ہے، یہ ساری فضیلتیں جو علماء سو کی مذمت میں ہیں، وہ فضیلتیں علماء وہ برائیاں جو ہیں علماء حق پر لا کے لوگ چسپاں کرتے ہیں اور ان فضیلتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان فضیلتوں کا انکار یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کی باتوں سے سماج میں نفرت پھیلتی ہے۔ کیوں اٹھائے یہ رفع الیدین کا مسئلہ، کیوں اٹھائے آمین بالجہر کا مسئلہ؟ جیسا چل رہا تھا چلنے دینا تھا۔ کیوں توحید کا بیان انہوں نے دیا؟ آج اگر یہ بیان نہ دیتے تو مسجدوں میں پارٹیشن نہ ہوتی، مسجدیں الگ نہ بنتی، یا اسی طرح سے جو ہے مسلمان فرقوں میں نہ بٹتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر سب سے پہلی دعوت جو دیے وہ یہی ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ نے کہیں نماز پڑھنے کا سب سے پہلے تو دعوت نہیں دیا۔ آج جو لوگ ہم بھی خوش تم بھی خوش والی کہانی کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے ایسی دعوت و تبلیغ کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ ہماری دعوت و تبلیغ سے کوئی ناراض نہ ہو، تو ایسی دعوت پر افسوس ہے۔ دعوت و تبلیغ حق بات کہنے کی جسارت ہے تو ادھر کھڑا ہونا نئی جسارت ہے، تو پھر کھڑے ہونے کی اس میدان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خوش کرنا چاہا اور ہم اللہ کے بندوں کو خوش کرنا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جو ابو طالب پوری زندگی اپنی لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 6 سال کی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، نبی کی عمر جب 53 سال ہو گئی تب تک کی، مگر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمجھوتا کیا توحید سے اور ابو طالب کا؟ یہاں تک کہ سارے لوگ آ گئے اور کہا اپنے بھتیجے سے کہہ دو یہ جس خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، مال و دولت چاہتا ہے تو ہم ساری کی ساری چیزیں اسے عطا فرمائیں گے، عہدہ منصب چاہتا ہے وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان یہ ساری فرمائشیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ میرے داہنے ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں
تو بھی میں توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ اگر توحید کی دعوت فرقہ پرستی کو پھلدار بناتی ہے تو آپ اپنے ذہن کا علاج کرائیے۔ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں علماء حق توحید کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ علماء حق منافرت یا تفرقہ یا فرقہ بندی میں بانٹنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، ان کی باتوں سے بھوچال آ جاتا ہے، انہیں سمجھنا چاہیے یہ باریک باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، اب تک اسے ٹھنڈے بستے میں دبا کے رکھا گیا تھا، آج اسے اگر اچھالا گیا ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فتنہ برپا ہوتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کی زبان آپ دبانا چاہتے ہیں، اور اگر ان کی زبان کو آپ دبا رہے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے علم مٹتا چلا جائے گا اور علماء کی موتیں اسی طرح سے ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ علماء کرام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جماعت ہیں، یہ اگر چلی گئی تو پھر یاد رکھیے علم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء۔ اللہ رب العالمین علم کو یعنی قرآن اور حدیث کا جو علم ہے، جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، جو ہمارے لیے ہدایت اور کامیابی کا ضامن ہے، یہ علم کو اللہ رب العالمین بندوں کے سینوں سے نہیں کھینچے گا۔ کیسے قبض کرے گا اس علم کو؟ یقبض بقبض العلماء، علماء کو موت دے کر کے اللہ رب العالمین اس علم کو اٹھا لے گا۔ جب علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے جنہیں آپ منافرت، تفرقہ بازی یا اسی طرح سے لوگوں کے درمیان پارٹی بندیاں کرنے والا سمجھ رہے ہیں، جن کی باتوں سے آپ کو چڑ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چلے جائیں گے حتی اذا لم یبق عالما، اس روئے زمین پر جب کوئی عالم نہیں بچے گا، توحید کی دعوت دینے والا نہیں بچے گا، خیر کی باتیں بتانے والا نہیں بچے گا، تو یاد رکھیے آپ کیا ہو جائیں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور اذا اسدت الامانۃ الی غیر اہلها فانتظر الساعہ، جب امانتیں نااہلوں کے حوالے کر دی جائیں تو پھر قیامت کا آپ انتظار کیجیے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا، ہر مسئلے میں ٹانگ لڑا دیں گے، ہر مسئلے میں کود جائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کبھی ہمیں معلوم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ان کی زندگی میں ایک مرتبہ ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے۔ جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ آپ امام ہیں، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ٹیک لگا کر کے اپنی پیٹھ کو ہمیں درس حدیث دیتے رہے اور خیر کی باتیں بتاتے رہے، آپ رو رہے ہیں، آپ اتنے غمگین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں، میرے رونے کا سبب اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں 40 مسئلے آئے تھے، ان 40 میں سے میں نے 36 کا جواب یہ کہہ کر کے دیا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، 4 کا جواب میں نے دے دیا ہے، اس کے بارے میں میں فکر مند ہوں، کہیں اللہ رب العالمین ان 4 کے بارے میں مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ اس عالم کی مثال ہے جسے امام دار الہجرہ کہا جاتا تھا، مالک ابن انس رحمہ اللہ۔ مالک ابن انس جو امام بخاری کے استاد، جو امام ترمذی کے استاد، جو امام ابو داؤد کے استاد اور اس طرح سے کتب ستہ کے جتنے محدثین ہیں ان سب کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آخری وقت میں رو رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، عالم صاحب وہاں کھڑے ہوتے ہیں، مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں چھوٹی بات، عالم صاحب سے کیا پوچھ رہے، اس کا جواب تو ہمیں دیں گے، آپ پیچھے ہٹیے، آپ پیچھے ہٹیے۔ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر اس بندے کو سمجھایا کیسے جائے، ان کو سمجھایا کیسے جائے، کیسے بتایا جائے، کون سے اینگل سے اسے سمجھایا جائے، کیونکہ عالم وقت کا نباز ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ ہولا آدمی ہے، اس کو کیا معلوم ہے، بہت بھولا ہے، اسے کچھ پتا نہیں، دنیا جانتا نہیں ہے. نہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ عالم، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ عالم کوئی بھی فتنہ آتا ہے اس کے آنے سے پہلے جان جاتا ہے. اذا الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم، ہر عالم اس فتنے سے باخبر ہو جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے. یعنی جب اس کا دھواں اٹھتا ہے، ابھی شعلہ بلند نہیں ہوا ہوتا ہے، اس سے پہلے سے ان فتنوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے. لیکن جاہل آدمی جب یہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی کوئی فتنہ ہے، یہ بھی کوئی فتنہ تھا جو ابھی گزر گیا، ہمیں معلوم ہی نہیں پڑا یہ کون سا فتنہ ہے. ابھی بہت سارے فتنے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں اپنے شہر کے اندر کس کس قسم کے فتنے، منکرین حدیث کے فتنے، ارتداد کے فتنے، نہ جانے کون کون سے فتنے اس شہر حیدرآباد کے اندر چل رہے ہیں. ہر فتنے کو آپ کے سامنے نہیں لایا جاتا ہے، ہر فتنے کو کہ آپ دین سے بدزن ہو جائیں. اس کا وقت، وہ مصلحت، وہ تقاضا جب ہوتا ہے تو اس فتنے سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس فتنے سے آپ آگاہ رہیے. بہت سارے فتنوں نے ہمارے نوجوانوں کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو عالم کو آپ ہولا مت سمجھیے کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے، وہ بہت دور اندیشی کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی انہیں انبیاء کا وارث قرار نہیں دیا ہے. اور اگر آپ یہ عالم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ بات نبیوں تک پہنچ جائے گی، یہ بات نبیوں تک پہنچ جائے گی. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اللہ کے رسول کی زبانی ہے. علماء انبیاء کے وارث، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو وہ نہ عاقبت اندیش، نہ خواندہ نہیں ہوں گے. اگر واقعی میں ان کے پاس امت کے سلسلے میں فکر ہے، امت کے بارے میں فکر مند ہے، تو پھر ایسی باتیں ان کے لیے زیب نہیں دیتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زبانوں پر لگام لگانا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب علماء اٹھا لیے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم، وہ سے فتویٰ پوچھا جائے گا بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. ضلوا فاضلوا، صحیح بخاری حدیث نمبر 100. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو بغیر علم کا فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ اور سامنے والے کو بھی گمراہ کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. پتہ یہ چلا کہ علم کے محافظ ہیں علماء، پتہ یہ چلا کہ شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے بعد ان کے اوپر ڈالی ہے. لہذا جو لوگ بھی جڑ کر کے علماء سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج دیکھیں جو بگاڑ ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے یا علماء سے ہماری عوام جو ہے دور ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑا کردار اگر کسی کا ہے. یہ اختلاف تو صدیوں سے آ رہا. اللہ کے رسول کو لوگوں نے پاگل کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، نہ جانے کون کون سے القاب سے نوازا. تو جو وارثین انبیاء ہیں انہیں بھی بہت سارے القاب سہنے پڑیں گے اور انہیں صبر کرنا پڑے گا. اور اللہ کے رسول کے بارے میں یہ آیت یاد رکھنی پڑے گی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. تو یہ اختلاف تو صدیوں سے آ رہا ہے. علماء کرام کی توہین یا انہیں برے برے القاب سے نوازنا، نہ جانے کون کون سے لفظوں سے انہیں موسوم کر دینا، یہ ساری چیزیں تو صدیوں سے آ رہی ہے. لیکن اس دور میں جب سے میڈیا آیا، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا دائرہ ذرا بڑھ گیا ہے، اس کے انڈے بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت لوگوں تک یہ بات پھیل چکی ہے اور یہاں سے یہ شور بپا ہو گیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ میڈیا کے کیڑے نہ بنو، میڈیا کے کیڑے نہ بنو. سوشل میڈیا پر جو بھی بات آ گئی اس کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ صحیح ہے، سوشل میڈیا پر جس کا بھی بیان آ گیا اس کو آپ نے سمجھ لیا یہ صحیح ہے. اس کی تحقیق ضروری ہے میرے بھائیوں. اسی لیے ہمارے اسلاف نصیحت کرتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ علم جو ہے، ان ھذا العلم دین، یہ دین ہے، یہ قرآن اور حدیث کا علم، یہ دین کا علم ہے یہ. لہٰذا تم اچھی طرح سے جانچ پرکھ لو کس سے اس دین کو حاصل کر رہے ہو. اور یہی وجہ ہے
کہ محدثین جب حدیثیں بیان کرتے ہیں تو حدثنا 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 کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے۔ اسی لیے امام ابن سیرین نے کہا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اسناد جو ہے یہ سلسلہ، یہ چین دین کا حصہ ہے، دین میں سے ہے۔ اگر سندیں نہ رہتی، یہ کڑیاں نہ رہتی تو جو کوئی جیسا چاہتا ویسا دین کے اندر لفاظیاں کرتا تھا۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، جو دل میں آیا۔ یہ اتنا احتیاط کرنے کے باوجود تو جھوٹے مدعی نبوت آ ہی گئے، نبی بننے کا دعویٰ کرنے والے، حدیثیں گڑھنے والے، کذاب وضاع، یہ ساری حفاظت کے باوجود، جبکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری ہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ کی حفاظت لینے کے باوجود ایسے لوگ میدان میں کودے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ علماء سے دور رکھنے کے لیے کس کس طرح کی سازشیں لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی جانتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے اچھی طرح سے، اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب تک یہ عوام علماء حق سے جڑی رہے گی تب تک اسلام پھلتا پھولتا رہے گا۔ اس لیے جڑ پر وار کرو، یہی وجہ ہے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول سے حدیثیں لیے، حضرت ابو ہریرہ کے اوپر طعن و تشنیع کی گئی، حضرت عائشہ کے اوپر طعن و تشنیع کی گئی، ان کے اوپر لانچھن منافقین نے لگایا، بدنما داغ اور دھبا الزام لگایا ان کے اوپر کہ جڑ کو کھوکھلا کر دو، اس کے بعد آگے ویسے ہی آدمی ان سے جو ہے متنفر ہو جائے گا۔ تو یہ سازش بڑی شاطرانہ طور سے لوگوں نے انجام دی ہے، اور علماء اور عوام کے درمیان خلا اور اسی طرح سے ایک بڑا گہرا گڈھا کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ ان سے متنفر رہے، کیونکہ ان سے جب تک جڑے رہیں گے تو فتنوں سے لوگ بچے رہیں گے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے ہوشیار رہیں، متنبہ رہیں۔ سوشل میڈیا کو اپنا آخر آپ استعمال کیجئے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن آپ اسے اپنا آئیڈیل رہنما یا اپنا عالم اور استاد مت مان لیجئے۔ کوئی بھی بات آپ وہاں سے دیکھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں معلوم ہے تو جن کو معلوم ہے ان کی طرف آپ لے آئیں، ان سے تحقیق کر لیں یہ مسئلہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی کا درس نہ سنیں، آن لائن جو دروس مشائخ کے ہوتے ہیں وہ سب بند کر دیں، نہیں، آپ جڑیے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ فَانْظُرُوا عَمَّنْ أَوْتَھنٹِک عالم، علماء حق جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، علماء ربانی جو ہیں، جو قرآن اور حدیث منہج سلف پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ فالو کریں۔ بہت سارے لوگ چولا اوڑھ کر کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ابھی پاکستان کے عالم جو ہے مرزا صاحب کا چل رہا ہے، بہت زیادہ زور پکڑے ہوئے ہیں، پرانے تقریباً 10 سال سے وہ اپنی دکان چلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ذرا ہوشیار رہیے۔ ہمارے اکابر علماء نے بھی ان کے بارے میں بڑی باتیں کہی ہیں اور ابھی بھی ان کے جواب دے رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اپنی دکان بند کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ جس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے پھر وہ پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں جو پبلک ہے وہ ہر جگہ نہیں ملے گی، یہاں جو پبلک ہے وہ ہر جگہ نہیں ملے گی، اتنی شانتی کے ساتھ کوئی سنتا نہیں ہے، لہذا قرآن اور حدیث کے نام پر لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے خود اعلان کیا قرآن مجید کے اندر، بہت سارے لوگ اسی قرآن سے ہدایت بھی پائے اور بہت سارے لوگ اسی قرآن سے گمراہ بھی ہوئے۔ تو آپ کو قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر، محدثین کا نام لے کر، صحابہ کا نام لے کر گمراہ بھی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ اس لیے اپنے لیے حتمی جو ہے مبلغ علم یا حتمی ذریعہ اسے نہ بنائیے، بلکہ اپنے محلے میں، معاشرے میں جو علماء حق ہیں ان سے جڑیے، اور اگر ان سے نہیں ہو سکتا ہے تو ان سے جو بڑے ہیں ان سے رہنمائی لیجئے۔ شیخ عبد المحسن العباد البدر مسجد نبوی کے بہت بڑے محدث، ابھی دو تین ہفتہ پہلے انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے درس حدیث سے معذرت کر لی، ورنہ تقریباً 35 سال سے مسجد نبوی کے اندر بعد نماز مغرب تا عشاء کتب ستہ کا وہ درس دیتے رہے، اور ان کے درس میں صرف اسٹوڈنٹ اور طلبہ نہیں بلکہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ ان کے درس میں ایسے آ کر کے بیٹھتے ہیں جیسے
وہ ان کے مکمل شاگرد ہو یا انہوں نے ایڈمیشن اور داخلہ لیا ہے، وہی ان کا اپنا یونیورسٹی کا شاگرد بیٹھا ان کے درس میں اور وہی استاد بیٹھا ہوا ہے. اس لیے آپ اسے حقیر نہ سمجھیں کہ ہم ان سے جائیں گے پوچھنے کے لیے. یہ شرعی علم کا معاملہ ہے جو امانت ہے، بغیر جانے بوجھے آپ نے آگے اسے پہنچا دیا ہے تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا. لہٰذا متنبہ رہیں، ہوشیار رہیں. اس طرح کے فتنے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے علماء کرام کو ہمارے لیے جہالت میں ایک روشن چراغ بنایا ہے. تو علماء سے جڑیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل کیجیے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے. کفضلی علی ادناکم، تم میں سے ادنا آدمی، ادنا صحابی پر جیسے اللہ کے رسول کی فضیلت. بڑے صحابی کی مثال نہیں دیے، بڑے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو زمین اور آسمان کی اتنی دوری ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عابد جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے اور اپنے صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن ایک عالم آدمی پوری قوم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اسی وجہ سے سید التابعین سعید ابن المسیب نے کہا کہ علماء زمین پر اللہ رب العالمین کا آسمان سے رشتہ جوڑنے والے، یعنی یہ کیا ہے، ایمبیسڈر ہے. زمین پر اللہ تعالیٰ کے یہ ایمبیسڈر ہے، اللہ کا پیغام انبیاء کے بعد پہنچانے والے ہیں. علماء کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی عزت اور توقیر، ہمیں ان کی شان میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بے ادبی سے پیش نہیں آنا چاہیے. ہم کیا ہو گیا اسے یہ نفرت کی باتوں میں پڑھ کر کے ان کا نام بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں لیتے ہیں ہم، اور پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں. یاد رکھیے اہل علم نے لکھا ہے ان لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا خون زہر آلود ہوتا ہے. اسے چبانا چاہو گے تو چبا نہیں سکتے، نگلنا چاہو گے مر جاؤ گے. لہٰذا ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دو، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دو. امام حسن بصری نے فرمایا علماء کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی مانند ہو جاتے. علماء کی وجہ سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے دین کو پہچانا، اپنے نبی کو پہچانا ہے، خیر اور شر کو پہچانا ہے، شرک اور بدعت کو پہچانا ہے، توحید اور شرک کو ہم نے پہچانا ہے. یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی. لہٰذا سیکھنے کے بعد ہم احسان فراموش نہ بن جائیں، سیکھنے کے بعد ان کے محسن بنے، ان کے خیر خواہ بنے، ان کا نام جو ہے ادب اور احترام سے لے، کیونکہ جب یہ وارثین انبیاء ہیں تو وہی مقام اور مرتبہ، اسی طرح کا عزت اور احترام جو نبی کو صحابہ دیتے تھے ہم بھی اپنے علماء کو دیں. ہمارے اہل حدیثوں سے بڑی شکایت ہے، ان کے اندر علماء کی توہین سب سے زیادہ آ گئی، سب سے زیادہ. ایک حدیث کیا معلوم ہوا، اپنے آپ کو اچک کر کے منبر پر پہنچا دیا، اس کے بعد جتنے بھی بڑے عالم ہیں سب کو اپنے سے حقیر سمجھتے. نہیں، اس سے تو اس علم سے تکبر جھلک رہا ہے. تواضع خاکساری جس علم کے اندر نہیں پائی جائے گی، یاد رکھیے جس طرح سے بڑا سیلاب بڑی بڑی عمارتوں کو، درختوں کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، ایسے ہی تکبر تمہارے علم کو پاش پاش کر دے گا، برباد اور تباہ کر دے گا. لہذا علماء کی تحقیر اور ان پر طعن و تشنیع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی سن لیں، اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی لی، جنگ مول لیا، سمجھ لو کہ اس نے اللہ سے جنگ مول لیا. میں اس سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لفظ ولی کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو ولی کا لفظ ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اس سے مراد ہے العالم باللہ، اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا.
المواظب علی طاعته، اس کی فرامین پر مواظبت اور پابندی کرنے والا، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا۔ اور تیسری بات جو اس تشریح میں لکھتے ہیں وہ یہ ہے المخلص فی عبادتہ، اس کی عبادت میں وہ مخلص ہو، شرک کرنے والا نہ ہو۔ یعنی اس سے علماء سو، وہ قبوری علماء، جھنڈے کنڈے والے، یا اسی طرح سے جو ہتھیلی میں جنت دکھا رہے ہیں، ایسے تمام کے تمام چھٹ گئے، کیونکہ ان کے پاس شرک پایا جاتا ہے۔ المخلص فی عبادتہ، علماء حق ہی اس کے اندر ہوں گے۔ تو تانے تشنیع کرنے والے یا ان کا مقام گرانے والے یہ سن لیں کہ انہوں نے اللہ سے دشمنی مول لی۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علماء کی توہین کرتے ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا، لیس من امتی، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ کون؟ لم یبجل کبیرنا، جو لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کو عزت نہ دیتا ہو، ولم یرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرتا ہو، ویعرف لعالمنا، جو ہمارے عالموں کا حق نہ جانتا ہو، ان کی جو ہے توقیر نہ کرتا ہو، ان کا احترام نہ کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث پر اگر ایک واقعہ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ زید بن امیر المومنین ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی بھی ہے اور سب سے زیادہ میراث کے جانکار ہیں، زید بن ثابت علم فرائض جو پراپرٹی جائیداد کا علم ہے اس میں سب سے زیادہ جانکار ہے۔ افرد من امتی زید بن ثابت، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں جسے سب سے زیادہ میراث کا علم ہے وہ زید بن ثابت ہے، لہٰذا اس کی طرف رجوع ہو۔ زید بن ثابت کے پاس بہت بڑے عالم ہے اپنے دور کے صحابہ میں سے، زید بن ثابت کے پاس عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کس عالم میں ہے؟ اس حالت میں ہے یہ گھر کے اندر کہ ان کی لونڈی ان کے بالوں میں کنگھا کر رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو آتا دیکھ احتراماً انہوں نے لونڈی کو الگ کر دیا اور وہاں سے اپنا سر ہٹا لیا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے خاتمے کلام پر زید بن ثابت جو سب سے بڑے عالم ہیں انہوں نے کیا کہا؟ امیر المومنین آپ نے کیوں تکلیف کی میرے پاس آنے کی؟ مجھے بلا لیتے میں آ جاتا۔ لیکن امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب سنیں جو لوگ علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ امیر المومنین وقت کا بادشاہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ضرورت مجھے تھی تو تکلیف میں آپ کو کیوں دوں مولانا؟ ضرورت مجھے تھی۔ کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے یا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے؟ پیاس لگتی ہے تو کنواں نہیں آتا ہے آپ کے پاس، پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ادھر سے عالم صاحب جا رہے ہیں، وہ چیخ کر کے بلا رہے ہیں، نہ کوئی ادب ہے، نہ تمیز ہے، نہ طریقہ ہے، نام لے کر کے بلایا جاتا ہے بعض لوگوں کو۔ اتنی جہالت، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کیجیے، فانتظر الساعہ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس سے ہمیں جو درس مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے حاکم بن جائیں تو کچھ کام اپنے ہمیں خود کر لینا چاہیے، نوکروں چاکروں کو بھیج کر کے یا اسی طرح سے اپنے ماتحتوں کو بلا کر کے ہم سیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے، اتنے بڑے عالم کے سامنے، اور علماء کی قدر کیسے کرتے تھے ہمارے اسلاف۔ یہ بھی ہے کہ اہل علم کا مقام۔ ایک مرتبہ مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری، یہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مرزائیوں اور قادیانیوں کے بارے میں کچھ بات تھی، اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصول تھا، دوپہر کو وہ آرام فرماتے تھے۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ آرام فرماتے تھے، اپنے خواب والے لباس میں تھے، آرام والے لباس میں۔ گاندھی جی سے ایک موعد تھی ان کی کہ فلاں ٹائم پر آپ ہم سے ملیں گے، مگر گاندھی جی نے جو وقت ملا تھا اس سے آنے میں 4 منٹ دیر کر دیا۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے انہیں واپس کر دیا کہ پھر دوسرے وقت میں آنا۔ مگر مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری جب حاضر ہوتے ہیں اور مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دیا جاتا ہے، وزیر تعلیم رہے ہندوستان کے، پہلے وزیر تعلیم ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ،
انہیں خبر دی جاتی ہے کہ مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس بات پر، جس اصول پر عمل کرتے ہیں، بڑے بڑے عمراء اور صدراء کو بھی اس اصول پر ہم عمل کروا لیتے ہیں، لیکن بات آ گئی ایک عالم کی، اس لیے ہم آپ کو یہ وقت دے رہے ہیں، ورنہ ابھی گاندھی جی کو ہم نے واپس کیا ہے اپنے وقت سے 4 منٹ تاخیر پر پہنچنے پر۔ 4 منٹ تاخیر سے پہنچے تھے، جو وقت تھا، ایک عالم کا وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو یہ قدردان تھے علماء کے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم گھنٹوں انہیں پھنسائے رہتے ہیں، یہ بات وہ بات، ادھر کی ادھر کی، ان کا وقت خراب کرتے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے ہیں کچھ کام ہوگا آپ کو، کچھ ضرورت ہوگی آپ کو، پیر پر پیر بدلے کھڑے ہیں مگر ان کو چھٹی نہیں دے سکتے ہم۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی علماء کی قدر ہونی چاہیے، ان کی قدر کرو، انہی کی قدر سے ہمیں خیر و شر کا پتہ چلے گا۔ لہٰذا یہ جو اسباب بتائے گئے ہیں، جو اسباب پیدا کیے گئے ہیں، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب، یعنی علماء سے جو دوریاں عوام کے درمیان لوگوں نے کر دی، کھائی کر دی ہے، ان میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے علماء سو کی بد کرداریاں۔ برے جو علماء ہیں، قبوری علماء، یا اسی طرح سے ایسے لوگ جو عالم نہیں ہے مگر عالم نما ہے، ان کی غلطیوں سے لوگ جو ہے متنفر ہو گئے، تو ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے علماء حق سے بھی لوگ جو ہے نفرت کرنے لگے کہ یہ لوگ صرف فسادی ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیرورسٹ ہے، نہ جانے کون کون سے القاب سے انہیں نواز دیا گیا ہے کہ یہ توحید کی دعوت دینے والے اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ علماء سو کی دین ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو علماء اور عوام کے درمیان جو دوری ہو گئی ہے، یہ بھی خود اپنے آپ میں سبب ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس میں سب سے بڑا کردار ادا فرما رہا ہے، اس لیے اس سے آگاہ رہیے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ حصول علم میں ہم بد احتیاط ہو گئے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ ایک قصہ گو کہ وہاں ان کا بیٹا چلا گیا علم حاصل کرنے کے لیے، قصہ کہانی سنانے والے عالم کے پاس چلا گیا۔ خباب بن ارت کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنا ازار باندھتے ہیں اور کوڑا لے کر کے نکل پڑتے ہیں، اس کے بعد اس کو پیٹنے لگتے ہیں کہ تجھے وہی عالم ملا تھا جو قصہ گوئی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ صحابہ کے تیرے لیے کافی نہیں تھے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج ہماری عوام بھی ان گویوں کو پسند کرتی ہے جو صرف کانوں کو مزہ دیتے ہیں۔ ہماری عوام بھی پبلک کو آدمی اور شکل و صورت دیکھ کر کے بھاگتی ہے، شخصیت میں وزن ہے نہیں وزن ہے یہ چیزیں نہیں دیکھتی ہے کہ وہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، ہماری عوام شکل و صورت دیکھ کر کے بھاگتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا علم حاصل کیجئے، صحیح علم لیجئے۔ اور آخری بات جو ہے یا جو سبب پیدا ہو رہا ہے ہمارے اور علماء کے درمیان، یعنی عوام اور علماء کے درمیان دوری یا ان کو مقام اور مرتبہ کو گرانے کی، وہ یہ ہے کہ ہم دین سے بھی بیزار ہو گئے ہیں کچھ، اس لیے علماء کی باتیں ہمارے کانوں کو بھاری لگتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہتھوڑا مار رہے ہیں۔ نماز کے لیے کسی سے کہو، سچ بولنے کے لیے کسی سے کہو، توحید پر رہنے کے لیے کسی سے کہو، یا اسی طرح سے معاملات کی اچھائی کے لیے کہو، تو ہم دین سے بیزار ہو گئے ہیں۔ پرانی باتیں چھوڑیے، اتنا حلال حرام دیکھے مولانا تو زندگی بھر ہم اسی چھپر اور پھوس کے گھر میں رہ جائیں گے، لوگ کہتے۔ سود بیاج نہیں لیے تو کیسے کاروبار چلے گا؟ تو ہم دین سے بھی بیزار ہو گئے۔ اس لیے کیا ہے، جب بھی کوئی عالم ہمیں دکھتا ہے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں، بھاگ لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دے کہ بھئی نماز کے لیے چلیے، کوئی اور خیر کے کام کی ہماری رہنمائی فرما دے۔ تو یہ اسباب ہے میرے بھائیوں، اس لیے ان سب کی ضرورت یہ ہے، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اہل علم سے جڑیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، ہمارے خیر اور شر کے، بھلائی اور اچھائی کے یہ رہنما ہے، ان سے ہم چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کٹ حجتی، بہت زیادہ بیجا سوالات، ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے عمل والی باتیں، کرنے والی باتیں پوچھیں اور علم حاصل کریں، علماء سے جڑے، علم حاصل کریں۔ بہت میدان ہے، مجال وسیع ہے۔ میں نے پہلے کہا سوشل میڈیا بھی آپ کے پاس، اس کا صحیح استعمال کر کے اتھینٹک عالموں سے آپ علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو علماء کی توہین اور ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے سے
हमारी ज़बानों को महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हमारे दरमियान जो भी आलिम दीन है उनका एहतराम करने, उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अपने से बड़े जो भी आलिम हैं उन तमाम आलिमों का हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ नाम लेने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता है, हमारे छोटों पर रहम नहीं करता है, वो शख्स हम में से नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो उलमाए किराम की तौहीन पर वईदें नाजिल हुई हैं उन तमाम वईदों से हम सबको महफूज फरमा। अल्लाह ताला हम में जो बीमार है तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे के चलाने वाले, इसमें ताउन देने वाले, इसमें सामईन की हैसियत से शरीक होने वाले तमाम लोगों को अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के लिए इस महफिल को सदक़े जारिया बना, आखिरत में नजात का जरिया बना। हर सुनी हुई बात जो आज के दर्स में हमने सुनी है, हमारे अंदर जो गलतियां कोताहियां है उसमें इस्लाह की तौफीक अता फरमा। अपने आप को अल्लाह ताला बदलने की तौफीक अता फरमा। अपनी जहन को कुरान और हदीस के फहम पर लाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत पर जिंदा रख। जब खातिमा फरमा तो खातिमा बिल खैर अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।